آپ نے کوئی ایسا بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ آپ کا یہ اصول تھا کہ آپ نے کوئی ایسا عقیدہ نہیں اپنایا جو آپ سے پہلے امت کا نہ ہو، پھر آپ جنت میں منی گاڈ بنانے والی بات کہاں سے؟ بھائی یہ منی گاڈ کا جو عقیدہ ہے نا، اوریجنل منی گاڈ، بریلویوں کے سارے بزرگ اوریجنل منی گاڈ ہے۔ ہاں، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو دنیا میں گاڈ مانتے ہیں اپنے بزرگوں کو۔ اور پچھلے دنوں میں نے عبد القادر جیلانی کی کتاب جو ثابت ہے ان سے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں، فتوح الغیب، جس کی شرح ابن تیمیہ نے لکھی ہے، وہابیوں کے امام نے، اور اس کتاب کے نوٹس پیر نصیر الدین صاحب نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں۔ اللہ کا صحیح تابع فرمان بندہ بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کن فیکون کی کوالٹی دنیا میں دے دیتا ہے، حالانکہ یہ جعلی عقیدہ ہے، ہم نہیں اس کو مانتے۔ جنت میں دے گا کن فیکون کی کوالٹی، اپنی اپنی جنت میں جو چاہے گا وہ ملے گا۔ تو وہ کن فیکون کی جو کوالٹی ہے نا، اس کے لیے میں نے ٹرم کہی تھی منی گاڈ۔ یہ گاڈ سے مراد یہاں معبود نہیں ہے، اگر اس لفظ سے چیڑا تو قرآن میں بھی موجود ہے۔ حضرت یوسف نے کہا تھا اپنے مالک کے بارے میں جس کے وہ غلام تھے مصر میں، کہ میرے رب نے مجھے اچھے طریقے سے رکھا ہے، میں اس کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ تو وہ رب کس کو کہہ رہے تھے؟ اپنے مالک کو۔ پھر وہ جو دو خوابوں کی تعبیر بتائی تھی، کہا تھا تم میں سے ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا، رب کا لفظ ہے۔ تو عربی زبان میں رب اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بڑا رب وہ ہے، چھوٹے رب ہمارے ماں باپ بھی ہیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ ماں باپ بھی ہمارے رب ہیں، پالنے والے، لیکن یہ منی رب ہے، مین رب وہ ہے۔ لیکن یہ رب معبود کے معنوں میں نہیں ہے، معبود ایک ہی ہے۔ اور یہ جو منی گاڈ کی جب میں نے بات کی تھی، میں نے اس وقت بھی کہا تھا خالق اور مخلوق کا فرق۔ جب مخلوق ہو گیا تو پھر رب تو نہ رہا وہ والا۔ اگر کوئی کہے کہ یہ وہ گاڈ ہے جو معبود ہے اور دوسرا یہ مخلوق ہے، تو مخلوق کے لیے اگر گاڈ کا لفظ کوئی بول رہا ہے منی گاڈ کے طور پہ، تو یہ سمجھانے کے لیے، اور یہ دیکھیں مفتی سعید صاحب جنہوں نے عمران خان صاحب کے نکاح پڑھائے ہیں 3 دفعہ، انہوں نے تو باقاعدہ ویڈیو میں کہا ہے، جب کسی نے کہا جنت میں وائی فائی ہوگا، ہاں، تو انہوں نے کہا ہاں بھائی جنت میں تو سب کی چھوٹی چھوٹی اپنی اپنی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا بتاؤں میں۔ اب وہ کلپ ہمارے اسٹوڈنٹس کی آنکھوں سے پھر چھپ نہیں سکا، آ گیا۔ دیکھیں جو یہ میرے اوپر حملہ کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کی زبان پہ جاری کر دیتا ہے۔ وہابیوں کے مولوی نے نہیں بولا کہ جب کبھی بھی کوئی نبی کسی امت میں گیا تو وہاں کے جو مشرک ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم نے کیا داڑھی اور سر کے بال دھوپ میں سفید کیے ہیں، یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا۔ 1,24,000 انبیاء کے بارے میں اس نے یہ مثال بیان کی، اور ظاہر کافروں کے ریفرنس سے بیان کی۔ کافر تو انبیاء کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو یہودی آج تک کہتے ہیں آؤٹ آف ویڈ لاک، سن آف مین بولتے ہیں۔ سیدہ مریم کو وہ بدکار عورت کہتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے۔ لیکن وہ ان کی گندگی ہے نا، جب ہم اس کو کوٹ کریں گے تو ہم تو نہیں نقل کفر نہ باشد۔ اب وہ سارے وہابیوں کو سانپ سونگ گیا۔ میں نے ایک جگہ جملہ بولا تھا ساری اس گندگی کو جمع کرتے ہوئے، تو انہوں نے کہا جس نے کہہ دیا جی کل کا چھوکرا، تو کافروں کے ریفرنس سے بات کی تھی۔ تو جو یہ اس طریقے سے حملہ کرتے ہیں ان کے اوپر الٹا پڑ جاتا ہے۔ تو منی گاڈ نے بات کی تھی، میں تو عبد القادر جیلانی دنیا منی گاڈ پہ کہتا ہے، وہ فرق اپنی جگہ، ان معنوں میں خدا ایک ہی ہے۔ ویسے خدا کا لفظ فارسی میں ملاح کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کشتی کا جو ملاح ہے اسے کہتے ہیں نا خدا، پتہ ہے آپ کو؟ اردو زبان میں ناؤ خدا، ناؤ کہتے ہیں کشتی کو، خدا کہتے ہیں ملاح کو۔ فارسی زبان میں خدا کا لفظ اس لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح کشتی کا چلانے والا ملاح وہ کشتی کا خدا ہے، اس طرح اس کائنات کا چلانے والا اس کو بھی ہم خدا ہی کہتے ہیں، لیکن فرق ہے۔ نبی الاسلام کے بارے میں قرآن میں ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو رؤوف الرحیم تو اللہ ہے، نبی کہاں سے رؤوف الرحیم ہو گئے؟ اللہ ہے الرؤوف الرحیم، اور نبی اللہ کی اطاعت سے رؤوف اور رحیم ہے، وہ الرؤوف الرحیم نہیں ہے۔ تو یہ لنگوسٹک کا فرق ہے۔ تو الحمدللہ یہ جو میں نے عقیدہ بتایا اس کے اوپر بھی اجماع ہے الحمدللہ، کہ جنت میں ہر مؤمن اللہ تعالیٰ اسے اپنی کن فیکون والی کوالٹی بھی دے گا اپنے دائرے کے اندر۔ ظاہر الٹیمیٹ تو صرف اللہ کی ہے۔ دوسری، اللہ کو موت نہیں آئے گی، انسان کو بھی موت نہیں آئے گی، یہ وہ کوالٹی ہے جو اللہ اور بندے کی کامن ہو جائے گی۔ لیکن خالق اور مخلوق کا فرق ہے، عطائی اور ذاتی کا فرق ہے، لیکن کوالٹی بہت بڑی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ کو اس کا ٹیسٹ کیا فیل کریں، میں ایک میری کلپ دیکھیں، یہ تو ٹاپک میں نے کچھ اور تھا، منی گاڈ کی جو ٹرم آئی، یہ ٹرم اس وجہ سے آئی تھی، میں اللہ سے کیوں محبت کروں، وائی آئی لو گاڈ، بیسیکلی میں اس کو ایڈریس کر رہا تھا، اس میں میں نے چیز، تو اللہ کے فضل سے میں نے اس کو جس طریقے سے ایڈریس کیا، کوئی بھی اس طریقے سے اس مقدمے کو پیش نہیں کر سکتا کہ میں خدا سے محبت کیوں کروں۔
ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں نا اللہ کی محبت کی وجہ سے نہیں کر رہے ہوتے, اللہ کے ڈر کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں. آج اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہونا کہ نماز پڑھو تو جنت ہے, نہ پڑھو تب بھی جنت ہے, لیکن چھوٹے والی, سارے نے پیکج لے لینا ہے. حلال اور حرام میں فرق کرو گے, بڑی جنت, خوب آرام کھاؤ, خوب بدکاری کرو, شراب پیو, چھوٹی جنت. لوگ کہیں گے ٹھیک ہے جی آتی جنت. یہ جو انسانیت کا قبلہ درست ہے یہ اللہ کی محبت کی وجہ سے نہیں ہے, اللہ کے خوف کی وجہ سے. ہمیں قرآن و سنت کی جتنی دھمکی ہے نا وہ اللہ کی محبت کی طرف نہیں لے کے جاتی, ہمیں ہر وقت ڈراتی رہتی ہیں کہ اگر نہ کیا تو دوزخ ہی سٹے گا. اب یہ جذبہ آپ کا اللہ کے ساتھ محبت کا کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہوگا. یہ کیسے ڈیولپ کرنا ہے وہ پھر میں نے بتایا تھا. ایسے ڈیولپ کرنا ہے, میں اس رب سے کیوں نہ محبت کروں جو اپنی خدائی میں اکیلا تھا, چاہتا تو اکیلا ہی رہتا, محض اپنے کرم سے مجھے پیدا کیا, اس کے بعد مجھے کہا چند سالوں کی زندگی دے, تجھے میں اپنی خدائی میں ساتھ شامل کر لوں گا اس حوالے سے کہ تو میرا بندہ, میں تیرا رب ہی رہوں گا, لیکن میں بھی ہمیشہ کے لیے ہوں, تجھے بھی ہمیشہ کے لیے رکھوں گا. میرا حکم بھی چلتا ہے, جو خواہش کرتا ہوں وہ ہو جاتا ہے, تجھے بھی جنت دوں گا, اس میں جو تو خواہش کرے گا وہ تجھے ملے گی. جب آپ یہ چیز سوچتے ہیں کہ یار میں 50-60 سال کی زندگی دوں اور مجھے اربوں خربوں سال کی ہمیشہ کی زندگی میں نہ کوئی تکلیف پہنچے, نہ بڑھاپا آئے, نہ کمزوری آئے, میرا حکم بھی چلے, اور سب سے آخری جو جنتی ہے اسے بھی اس پلانٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی جنت ملنی ہے, 10 زمینیں ملنی ہیں. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں جو آخر میں جنت میں جائے گا, 10 پلانٹ ارتھ ملے اور وہاں آپ کا حکم چلے جو آپ چاہیں. اور وہ حکم بادشاہ والا نہیں کہ ہرکارے رکھنے پڑے, نہیں. آپ خواہش کریں کہ یہاں پہ یہ درخت اگ جائے, وہ اگ جائے. آپ خواہش کریں کہ اڑن تشتری اور جہاز میرے لیے آ جائے, وہ جہاز آ جائے, اور موت بھی نہ آئے, آپ کو بڑھاپا بھی نہ آئے, نماز بھی کوئی نہیں, شریعت کی پابندی بھی کوئی نہیں. آپ مجھے بتائیں یہ ساری کی ساری چیزیں یہ آپ کو اس خدا سے محبت کروائیں گی کہ واہ یا اللہ تیری کتنی کرم نوازی ہے کہ تو اکیلا تھا, مجھے بھی ساتھ شامل کر لیا, اگرچہ میں تیرا بندہ ہی ہوں, سب کچھ تیرا ہی ہے, لیکن ایک منی گاڈ مجھے بھی تو نے بنا دیا, وہ کوالٹیز مجھے دے دی. یہ منی گاڈ سے مراد خدا نہیں, وہ معبود والا معاملہ نہیں تھا. تو بریلویوں نے کہا کہ جی یہ انجینئر صاحب نے شرک کر دیا. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بریلوی تو کہتے ہیں شرک مک گیا, پھر بھی انجینئر صاحب نے کر دیتا. تو میں کہا ہوں شکر ہے, تو انہوں پتہ لگا شرک والے موقع نہیں. بریلویوں کے منہ سے میں شرک کا لفظ سنوں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے, کیونکہ شرک ختم ہو چکا ہے, اور پھر وہ کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب شرک کرتے ہیں, تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یار شکر ہے یار شرک کا لفظ بولا تو صحیح. شرک سے تو مطلب تم لوگ جو ہے نا وہ ہر توحید کی چیز کو گستاخی کہہ دیتے ہو, اور شرک کا لفظ سننا تمہاری چھیڑ بان کی ہوئی ہے. اپنے رویے میں نرمی اور احترام لائیں. کچھ لوگ آپ کے سخت لہجے کی وجہ سے آپ کی دلیل کو رد کرتے ہیں. نہیں, ایسا کوئی نہیں ہے, بالکل جھوٹ ہے. اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس کا میں آپ کو چیک کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں. آپ اس شخص کے سامنے قرآن کی آیت اور حدیث رکھیں, آپ رکھیں میرے ریفرنس کے بغیر, انشاءاللہ وہ رد کر دے گا, تو جواب مل جائے گا آپ کو. ہاں بالکل, میرے رویے سے کسی کو چڑ نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, میرے رویے سے کوئی چڑ نہیں ہے. غصہ ان کو دلائل سے ہے. ہاں میں جس پیشن سے بیان کرتا ہوں اس سے غصہ ان کو اس لیے آتا ہے کہ یہ جتنے پیشن سے بولتا ہے نا 2-4 بندے ہمارے پھڑکا دے گا یہ, اور وہ فرقے کو ہمارے چھوڑ دیں گے. اس چیز کی ان کو پیڑ ہے, انداز کی بالکل نہیں ہے. میں کہتا ہوں میں نے تو یہ کر لیا, آپ اس سے بہتر انداز میں خود کریں. مجھے مشورہ دیا, میں نے مان لیا. آپ طارق جمیل صاحب کو جا کے ملیں, انہیں کہیں کہ چشتی رسول اللہ کے اوپر آپ اپنی میٹھی سی زبان سے ایک لیکچر ریکارڈ کرائیں اور تھانوی رسول اللہ کا رد کریں, اور ٹائم قیامت تک جائے ایک کرا کے دسو. تو آپ خود کریں. میری تو الحمدللہ زبان اس پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے نرم بندہ ہی کوئی نہیں. جس کے سینے میں اتنے زخم ہو کہ اس امت کا جنازہ ان لوگوں نے نکال دیا ہے, تو وہ اپنی زبان سے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں سختی سے بیان نہ کریں. میں نے تو اعلیٰ حضرت کی طرح یہ نہیں کہا کہ دیوبندیوں کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر, اور یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے ان کا ذبیحہ مردار ہی رہے گا. صرف ان کی اصلاح کی کوشش کریں, بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھیں, ان کی اصلاح کی کوشش کریں. میں نے کبھی نہیں کہا وہابی سورہ دے سور. میرا یہ دعویٰ ہے مجھ سے زیادہ نرم بندہ ہی کوئی نہیں ہے. ہاں جو میرے والا کام نہیں کر رہا اور وہ نرم ہے, تو وہ بندے کا تو اس معاملے سے لینا دینا ہی نہیں ہے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص کہے کہ علی بھائی آپ جب کرکٹ کھیلتے ہیں نا تو اتنا بڑا آپ نے بلہ اٹھایا ہوتا ہے, یہ گاف والی چھڑی سے آپ کرکٹ کھیلا کریں. اور میں کہوں گا بھائی اس سے کرکٹ نہیں کھیلی جا سکتی, کرکٹ بلے سے ہی کھیلی جائے گی, اور کرکٹ کا بال اور ہے, گولف کا بال اور. مولویوں کے لیکچر کا ٹاپک اور ہے, میرے لیکچر کا ٹاپک اور. میرا کام ہے سرجن والا, سیدھا گرائنڈر چلاواں گئے تھے, ایسا کر کے سینہ توڑ کے دل کاٹ کے پھر بائی پاس کر کے اندر رکھا گا. ہومیوپیتھک دوائی میں نہیں دے سکتا, مہربانی کرو. لو جی, میں نے آپ کی اس کے اوپر میری ویڈیو ویسے تفصیلی ریکارڈ ہے,
انجینئر کی زبان بہت سخت ہے، وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ. انجینئر کی زبان بہت نرم ہے ماشاءاللہ. ایلو جی تھوڑا پورا تھدا میں مکا دیتا ہے، گرچہ مجھے یہ آلموسٹ کتنے گھنٹے لگے جی؟ 4 گھنٹے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. اب 4 گھنٹوں کے بعد